بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ٹائٹل آف دا ڈے: عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان افروز واقعات۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانِ اقدس پر سر نیاز جھکائے رکھتے تھے۔ دن رات فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب مستفید ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن رہے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، میں تم سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرط مسرت سے بے خود ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے نہایت درجہ محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم ہو کر ارشاد فرمایا، اچھا تو تم نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک، اپنا ذکر و شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو چند نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، اور جب دوبارہ مدینہ واپس آؤ تو میری قبر کو دیکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کے بے تاب ہو گئے اور زار و کتار رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں، اس طرح رونا اچھی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر آپ خاموش ہو گئے اور بڑے ادب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وداعی سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے اور جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسرت سے پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا کا آخری دیدار کیا اور پھر پرنم آنکھوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر نظر ڈالی اور رخصت ہو گئے۔ آپ کو یمن میں آئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سال ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی جدائی کی خبر سنی تو آپ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ ان کا یمن سے دل بھر گیا اور کچھ عرصے کے بعد یمن امارات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مدینہ منورہ واپس آ گئے اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچے جب لوگ قعدہ میں تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعدہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کیں۔ اس سے پہلے یہ دستور تھا کہ جماعت میں بعد میں شریک ہونے والے لوگ اشارے سے نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، اور پھر وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ بہت پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ چنانچہ یہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرار پائی۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹوریز بہت ایمان افروز ہوتی ہیں۔ پراپر دھیان سے ہر ایک لفظ و لفظ سنا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان سب کا ایمان تازہ ہو اور سٹرونگ ہو۔
کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرمائیں، اور ہمارے دلوں میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔